افغانستان میں بدترین انسانی بحران جنم لے رہا ہے۔ 4 کروڑ افغان عوام کی بقا کا سوال ہے، جس میں سے نصف انتہائی خطرناک صورتحال سے دوچار ہے۔ طالبان کی حکومت تسلیم نہ کرنے اور بنکاری نظام منجمد ہونے سے افغان عوام شدید متاثر ہو رہے ہیں۔ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں 80,000 جانوں کی قربانی دی۔ بھارت میں RSS نظریے کی حکمرانی ہے۔ مسئلہ کشمیر کے حل نہ ہونے تک 2 ایٹمی طاقتوں میں جنگ کا خدشہ برقرار رہے گا۔ وزیر اعظم عمران خان کا امریکی نشریاتی ادارے CNN کو خصوصی انٹرویو۔ پاکستان چین کے تعلقات خطے میں استحکام اور خوشحالی کی علامت۔ حالیہ دورے سے دونوں ملکوں کے تعلقات کو نئی جہت ملی۔ سی پیک سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید بڑھانے پر اتفاق۔ ملکی معیشت درست سمت کی جانب گامزن ہے۔ 18ویں ترمیم کے بعد بہت سارے مسائل کا سامنا ہے۔ سندھ اور پنجاب میں گندم کی الگ الگ قیمتیں ہیں۔ اشیاء کی قیمتیں یکساں ہونی چاہیے۔ وزیر اعظم عمران خان کی سابق سفارتکاروں اور تھنک ٹینکس کے نمائندوں سے خصوصی گفتگو۔ عدم اعتماد منتوں، ترلوں اور سازشوں سے نہیں ہوتا۔ PDM کو لانگ مارچ میں سہولت فراہم کرنے کو تیار ہے۔ اپوزیشن مدرسے کے بچوں کے بل بوتے پر سیاست کرنا چاہتی ہے۔ نواز شریف اور مریم صفدر سزا یافتہ ہیں۔ مقصود چپراسی کا کیس بھی جلد شروع ہوگا۔ وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین کی میڈیا سے گفتگو۔ عدم اعتماد کی باتیں کرنے والوں میں خود اعتمادی نظر نہیں آ رہی۔ شہباز شریف کرپشن سے کمائی گئی دولت بچانے کے لیے متحرک ہیں۔ اپنے گھر میں ہارنے والے فضل الرحمان بڑے بڑے دعوے نہ کریں۔ جنوبی پنجاب کی ترقی کے لیے خصوصی کام کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر اسد عمر۔ عوام کرپٹ افراد کے چہروں کو پہچان چکے ہیں۔ تمام کرپٹ لوگ مل کر ایک دیانتدار شخص کے خلاف مہم چلا رہے ہیں۔ ماضی میں ایک دوسرے کو سڑکوں پر گھسیٹنے کے دعوے کرنے والے آج ایک دوسرے کی دعوتیں کر رہے ہیں۔ وزیر توانائی حماد حسن۔ اپوزیشن کی ملاقاتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اتحادی ہمارے ساتھ ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ سب اپنی چوری بچانے کے لیے اکٹھے ہوں گے۔ 31 مارچ تک پورے پنجاب کے شہریوں کو صحت کارڈ کی سہولت میسر ہوگی۔ وزیر مملکت اطلاعات فاروق حبیب۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کی مسلم لیگ کاف کے سربراہ چودھری شجاعت حسین اور چودھری پرویز الہی سے ملاقات۔ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ شہباز شریف 14 سال بعد چودھری شجاعت کے گھر پہنچے۔ پنجاب کی کہاوت ہے کہ صدقے اس تھانے دار تو جس نے ماں یاد کرا دیتی۔ وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین کا رد عمل۔ بھارت میں حجاب پر پابندی کا سلسلہ طول پکڑنے لگا۔ جے پور میں مسلمان خواتین کا حجاب پر پابندی کے خلاف احتجاج۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور وزرائے اعلیٰ کو مخصوص لباس پہننے کی آزادی ہے تو عوام کو اس سے کیوں محروم رکھا جا رہا ہے؟ خواتین کا مطالبہ۔ مودی فسطائی حکومت کے اوچھے ہتھ کنڈے۔ مقبوضہ کشمیر میں تحریک آزادی کو دبانے کے لیے خواتین کی بے حرمتی جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال۔ 1989 سے 1 فروری 2022 تک 11,247 خواتین کو بھارتی فوجیوں نے اجتماعی زیادتی کا نشانہ اور 22,941 کو بیوہ کر دیا۔ افغانستان کے منجمد اثاثوں سے متعلق امریکی صدر کے فیصلے کے خلاف کابل میں شہری سراپا احتجاج۔ اثاثوں پر افغانوں کا حق ہے۔ صدر جو بائیڈن مشکلات میں گھرے افغان شہریوں کے پیسوں کا غلط استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ مظاہرین۔ یوکرائن معاملے پر روس اور یورپ کے درمیان تناؤ ختم کرنے کے لیے سفارتی راستہ اب بھی موجود۔ صدر جو بائیڈن نے روسی ہم منصب ولادیمیر پوٹن پر واضح کیا، حملے کی صورت میں سخت رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ امریکی وزیر خارجہ کی ہوائی میں جاپان اور جنوبی کوریا کے وزرائے خارجہ کے ساتھ مشترکہ نیوز کانفرنس۔ 30 سے زائد روسی جنگی بحری جہازوں کی بحیرہ اسود میں مشقیں۔ خیبر پختونخوا کے 13 اضلاع میں بلدیاتی انتخابات کے لیے ری پولنگ۔ ووٹوں کی گنتی جاری۔ ابتدائی غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کی آمد۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں میئر کے انتخاب میں تحریک انصاف کے عمر امین گنڈا پور کی برتری۔ وزیر اعظم عمران خان کا میاں چنو میں ہجوم کے ہاتھوں ایک شخص کی ہلاکت کا سخت نوٹس۔ قانون کو ہاتھ میں لینے والوں کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ مشتعل جتھوں سے پوری قوت سے نپٹا جائے گا۔ IG پنجاب سے رپورٹ طلب۔
नवाब शाह के करीब नवाब वाली मोहम्मद के मकाम पर जमीन के तनाजे पर 2 ग्रुपों में फायरिंग, 5 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अब्दुल हमीद खोसा भी शहीद। बुरसा का कौमी शाहराह पर धरना, जंगल के कानून में इंसानों की जान की कोई अहमियत नहीं। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की शदीद मजम्मत। मुल्क भर में कोरोना से 41 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटे के दौरान 3206 नए केस रिपोर्ट, शरह 5.79% रिकॉर्ड। और इस दौर में स्नो फेस्टिवल, वॉलीबॉल का टाइटल लूज की टीम ने जीत लिया। स्कीइंग और मकामी खेलों से भी शायकीन लुत्फानंदोज। जिला नगर, सवात और गलियात में भी विंटर फेस्टिवल का इनकाद। अस्सलाम वालेकुम, न्यूज़ स्टूडियो से खुश आमदीद। रात 9 बजे के खबरनामे के साथ मैं हूँ शाहिद नसीम। मैं हूँ नाजिया खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बढ़ेंगे खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन इस ब्रेक के बाद। हम सब अपने बचपन के दिन याद करते हैं। ये उम्र तो खेलने और पढ़ने की होती है। बचपन की इस उम्र में शादी जुल्म भी है और कानूनन जुर्म भी। आइए मिलकर कम उम्र की शादी जैसी नुकसानदेह रिवायत के खिलाफ आवाज उठाएं। खुद सोचिए, रुखसत आपकी कम उम्र बेटी होगी या उसका बचपन? मेरी हमेशा से ये कोशिश रही है कि मैं सबको एक बात समझा सकूं कि कम उम्र की शादी माँ और बच्चे दोनों की सेहत के लिए नुकसानदेह है। अच्छी तालीम और बेहतर सेहत हर बच्चे का बुनियादी हक है, जो माँ की सेहत से जुड़ा है। बच्चों की पैदाइश में मुनासिब वक्फा और कम तादादी एक खुशहाल घराने की जामिन है। मुफ्त मशवरे और काबिल भरोसा सहूलियात की हुसूल के लिए मुफ्त कॉल करें। महकमा बहबूद आबादी, हुकूमत पंजाब। जर्रे रेख को दिया तूने तुलुए आफ्ताब। वेलकम बैक। खबरनामे का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि मसला कश्मीर के हल होने तक 2 एटमी ताकतों के दरमियान जंग होने का खतरा बरकरार रहेगा। अफगानिस्तान में बदतरीन इंसानी बहरान जन्म ले रहा है। तालिबान की हुकूमत तस्लीम न करने और बनकारी निज़ाम मुंजमद होने से अफगान अवाम शदीद मुतासिर हो रहे हैं।
امریکہ کو ڈرون پالیسی بدلنا ہوگی۔ امریکی دہشت گردی کے خلاف جاری جنگ سے دنیا میں سب سے زیادہ دہشت گرد پیدا ہوئے ہیں۔ امریکی نشریاتی ادارے CNN کو خصوصی انٹرویو میں وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان میں پہلے ہی 30 لاکھ افغان پناہ گزین موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تقریباً 4 کروڑ افغان عوام کی بقا کا سوال ہے، جس میں سے نصف انتہائی خطرناک صورتحال سے دوچار ہیں۔ The only alternative we have right now is to work with them and incentivize them in what the world wants: inclusive government, human rights, women rights in particular. That's the only way forward right now. And the flip side is, if they are abandoned or these sanctions stay there and the banking system has no liquidity left because of the sanctions, then the worry is that Afghanistan could go into chaos, humanitarian crisis, chaos. And then from Pakistan's point of view, we face two problems. We already have 3 million Afghan refugees. There were 3 terrorist groups operating from Afghanistan into Pakistan. وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ بھارت کا 5 اگست 2019 کو مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت تبدیل کرنے کا یک طرفہ فیصلہ تمام عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ بھارت مقبوضہ کشمیر 8 لاکھ فوج کے ساتھ مظلوم کشمیریوں کی نسل کشی کر رہا ہے۔ We had 80,000 people dying in this joining the US war on terror. And we saw the war, as it went along, it produced more terrorists. And I'm convinced it's exactly the same what happened in Afghanistan. Because these night raids in Afghanistan, the drone attacks, really the United States must review this policy. We watched what happened here. They were telling people in the US that the drones were very accurate and the people, they actually got the terrorists. Bombs exploding in villages. You know, how would they only get the terrorist? So there was a lot of collateral damage, and I'm afraid people in the US did not really, the public didn't know the amount of collateral damage. We bore the brunt, because what happened was we were considered collaborators of the US. So all the revenge attacks were against the Pakistani soldiers, against the people of Pakistan. وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ امریکہ کی دہشت گردی کے خلاف جنگ سے دنیا بھر میں دہشت گردوں کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان میں خودکش حملوں کا سیلاب آیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں 80,000 جانوں کی قربانی دی ہے۔ ناظرین، وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ حالیہ دورہ چین سے دونوں ملکوں کے تعلقات کو ایک نئی جہت ملی ہے۔ پاکستان اور چین کے تعلقات خطے میں استحکام اور خوشحالی کی علامت ہیں۔ اسلام آباد میں سابق سفراء اور تھنک ٹینک سے خصوصی نشست میں وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ پاکستانی معیشت درست سمت میں گامزن ہے، اور جس سے پاکستانی معیشت درست سمت میں گامزن ہونے سے چینی قیادت نے بھی اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات آپ جان سکیں گے آغا مسعود خالد سے ان کی اس رپورٹ میں۔ خصوصی نشست میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ قومی تشخص اور حکومتی اقدامات کو ہم آہنگ کر کے ہی ترقی کی رفتار تیز کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور چین نے تصویراتی شراکت داری کی سمت کا تعین کر لیا ہے اور سی پیک سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید بڑھانے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ جتنا بھی چائنا پاکستان کی سٹڈی کی ہے، میرے خیال میں یہ ہماری ریلیشن شپ سب سے زیادہ سٹرونگ اس ٹرپ کے بعد ہے۔ کئی ایسی چیزیں تھیں جن کے اوپر ہمیں سیٹلمنٹ کرنی تھی ان سے، کیونکہ وہ ابھی ان کی سیٹلمنٹ نہیں ہوئی۔ اس ٹرپ کے اوپر پہلی دفعہ موقع ملا ان کی، اور جب تک ان کی لیڈرشپ اس کے اوپر نوڈ نہیں دیتی، نیچے کوئی چیز، آپ کو پتہ ہے ان کا جو سسٹم ہے جیسا، وہ موو نہیں کرتی چیزیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ کورونا وبا کے دوران پاکستان نے مؤثر حکمت عملی اپنائی، جسے چین سمیت دنیا نے سراہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اقتصادی اشاریوں کو بھی چین کی قیادت نے مثبت قرار دیا۔ آج آپ دیکھ لیں کہ ساری دنیا کے اندر امریکہ جیسی جگہ نچلا طبقہ پس گیا، ساری دنیا میں ڈیمونسٹریشنز ہوئی ہیں لاک ڈاؤن۔ کووڈ میں بھی ہم سب سے بہتر نکل گئے، گروتھ ریٹ ڈسپائٹ ایوری تھنگ، سارے اکنامک
मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, एक्सपोर्ट्स, रेमिटेंसेस, टैक्स कलेक्शन, रेवेन्यू, सब राइट डायरेक्शन पे है। ये नेविगेशन का कमाल था कि सारों को इंटरेस्ट को डील करते हुए यहाँ पहुंचे हैं। अफगानिस्तान की सूरत हाल का जिक्र करते हुए वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि अमेरिका के अलावा पूरी दुनिया ये इदराक रखती है कि इस मोड़ पर अगर अफगान अवाम की मदद न की गई तो संगीन इंसानी बहरान जन्म ले सकता है। यूरोपियंस का, सारी अफगानिस्तान की नेबरिंग स्टेट्स का, सबका इस वक्त कंसेंसस है कि उनको ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को अवॉइड करना चाहिए और इनके रिजर्व्स को डीफ्रीज करना चाहिए। स्वाय अमेरिका का, अफगानिस्तान का अगर कैओस की तरफ चला गया, वो भी ये समझते हैं तो उनको काफ़ी नुकसान होगा। तो इवेंचुअली अमेरिका भी रियलाइज़ करता है, लेकिन अमेरिका अपनी डोमेस्टिक कंपल्शंस की वजह से फंसा हुआ है। इस मौके पर वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अफगानिस्तान समेत खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के हवाले से पाकिस्तान और चीन की क़यादत का मौक़िफ़ यकसां है और मकबूजा कश्मीर पर चीन ने पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ की हिमायत की है। वजीर खजाना शौकत तरीन ने वजीर आजम इमरान खान के हालिया दौरे चीन पर इजहार ख्याल करते हुए कहा कि दोनों मुल्कों ने सनतों को फरोग देने के लिए CPEC समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी बढ़ाने पर इत्तफाक किया है। विफाकी वजीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने CPEC की सुस्त रवि के तासुर को बेबुनियाद करार देते हुए कहा कि इस मंसूबे के तहत नई ट्रांसमिशन लाइंस और सड़कें बनाई गई हैं। उन्होंने कहा कि CPEC पर पहले 7 वर्किंग ग्रुप्स थे जो अब 11 हो गए हैं। खुसूसी निशिस्त में साबिक सिफारतकारों और थिंक टैंक्स ने वजीर आजम के दौरे चीन को इंतहाई कामयाब करार दिया और कहा कि दौरे से दोनों मुल्कों को मुस्तकबिल की शराकत दारी को मजीद मुस्तहकम बनाने के लिए एक नई जहत मिली है। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर इत्तलात और नशियात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि अपोजिशन मदरसों के बच्चों के सर पर सियासत करना चाहती है। तहरीक अदम एतमाद, मिन्नत समाजत और साजिशों से नहीं आती। मंडी बहाउद्दीन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इसहाक डार एंड कंपनी की वजह से मुल्क दिवालिया होने के करीब था। ऐसे वक्त में वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुल्क की मईशत को अपने पाँव पर खड़ा किया। तफसील राहिल अंसार की इस रिपोर्ट में मुलाहिजा कीजिए। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि वज़ीर आज़म ने मंडी बहाउद्दीन और जेहलम के लिए तारीखी तरक्याती काम करवाए हैं। आज इन इलाकों में सड़कों और यूनिवर्सिटी की तामीर से तरक्की का एक नया सफर शुरू हुआ है। उन्होंने कहा कि सराय आलमगीर से मंडी बहाउद्दीन और लिल्ला से जेहलम 2 रोया सड़कों से इलाके में मुआसराती रवाबत को फरोग हासिल होगा। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि जब मुल्क के मुआशी हालात दुरुस्त होते हैं तो मुख्तलिफ सियासी चूहे निकल कर शोर मचाना शुरू कर देते हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी इलाकाई जमातें बनकर रह गई हैं। अदम एतमाद तब आता है जब आप अपने पाँव पे खड़े हो। जब आपने 24 घंटे इधर उधर मिन्नतें तरले करके साजिश करके करना हो तो फिर अदम एतमाद नहीं आता। इन तिलों में तेल नहीं है, इनसे अदम एतमाद कहाँ होना है। शहबाज शरीफ और बिलावल, इनकी कोई ज़हनी सोच तो नहीं है। बस पार्टी को पता है कि वो खुद तो 15 बंदे नहीं निकाल सकती और नवाज शरीफ की पार्टी जो है वो 4 डिवीजनों में रह गई। सो इसलिए ये फजलुर रहमान के साथ ये मदरसे के बच्चों पे अपनी सियासत जो है वो करना चाहते हैं। चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि PDM को लॉन्ग मार्च में सहूलतें फराहम करने को तैयार हैं। हमारा एक कंटेनर खाली पड़ा है जो PDM को किराए पर दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि बिजली की कीमतों में इजाफे की बड़ी वजह नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के लगाए गए वो प्लांट्स हैं जिनसे हम बिजली खरीदें या ना खरीदें उसकी अदायगी करना होती है। इस वक्त वो नवाज शरीफ जो है वो सजा याफ्ता है, मरियम नवाज सजा याफ्ता है और हमजा और शहबाज शरीफ के ऊपर केसेस जो हैं अब इंशाल्लाह ये जो मकसूद चपड़ासी का केस है ये बड़ी जल्दी शुरू हो जाएगा और हमारी ख्वाहिश ये है कि ये लोगों के सामने लाइव दिखाया जाए ताकि लोग फैसला करें कि ये केस में हुकूमत ने ज्यादती की है या इन्होंने हमसे ज्यादती की है। एक सवाल के जवाब में वज़ीर इत्तलात का कहना था कि किसी सहाफ़ी को बेरोजगार नहीं किया जाएगा, सहाफ़ियों के रोजगार को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। राहिल अंसार, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। मुस्लिम लीग नून के सदर और कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तलाफ शहबाज शरीफ ने मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही से लाहौर में उनकी रिहाइश गाह पर मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर समेत मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। शहबाज शरीफ ने चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की और उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया।
آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین نے چودھری برادران سے اپوزیشن رہنماؤں کی ملاقاتوں پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ صدقے اس تھانے دار تو جس نے ماں یاد کرا دیتی۔ جہلم میں میڈیا سے گفتگو کے دوران ایک صحافی نے سوال کیا کہ سوشل میڈیا پر کہا جا رہا ہے کہ جب حکومت جائے گی تو اس کے شروع کیے گئے اقدامات اور اس حوالے سے جب حکومت کے جانے کے بعد اس کے جو منصوبے ہوں گے وہ بھی ختم ہو جائیں گے، جس پر وفاقی وزیر نے کہا کہ انشاءاللہ حکومت کہیں نہیں جا رہی، ترقیاتی منصوبے بھی جاری رہیں گے اور اپنے وقت پر مکمل ہوں گے۔ صحافی نے سوال کیا کہ مولانا فضل الرحمان نے بھی چودھری شجاعت حسین سے ملاقات کی ہے، اپوزیشن حکومت کو کبھی لانگ مارچ اور کبھی تحریک عدم اعتماد کے نام پر مسلسل بلیک میل کر رہی ہے، جس پر وزیر اطلاعات نے کہا کہ شہباز شریف بھی چودھری شجاعت حسین کے گھر پہنچے ہیں، 14 سال بعد وہ وہاں گئے ہیں۔ پنجابی کی کہاوت ہے کہ صدقے اس تھانے دار تو جس نے ماں یاد کرا دیتی۔ وزیر اطلاعات و نشریات چودھری فواد حسین اور اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کے درمیان ملاقات میں مجموعی ملکی صورتحال سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ ملاقات میں قومی اسمبلی کے آئندہ اجلاس کے حوالے سے اہم امور بھی زیر بحث آئے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ اپوزیشن کو تحریک عدم اعتماد میں کبھی کامیابی نہیں ہوگی، تحریک عدم اعتماد کا آئینی طریقے سے جواب دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ تمام اتحادی ہمارے ساتھ ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کرتے ہیں۔ چودھری فواد حسین نے کہا کہ پی ڈی ایم کی اپنی صفوں میں یکسوئی نہیں ہے، ہمارے پاس اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد کا دفاع کرنے کی بھرپور صلاحیت موجود ہے۔ تحریک انصاف کے مرکزی سیکرٹری جنرل اور وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر کہتے ہیں کہ عدم اعتماد کی تحریک لانے والوں کو خود پر ہی اعتماد نہیں، جتنی تاریخیں انہوں نے دیں اتنی تاریخیں تو سول کوڈ بھی نہیں دیتی۔ ملتان میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے وفاقی وزیر اسد عمر نے کہا کہ اپوزیشن کو اپنی سیاست مشکل نظر آ رہی ہے، پیٹ پھاڑ کر عوام کی لوٹی ہوئی دولت نکالنے والوں کی چپڑاسی کے اکاؤنٹ سے 4 ارب روپے نکل آئے ہیں۔ اسد عمر کا کہنا تھا کہ تحریک عدم اعتماد لانے والوں کو خود پر ہی اعتماد نہیں، سیاسی بے روزگاروں کی بات کا برا نہیں منانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ فضل الرحمان کو اپنے ہی گھر کی دونوں سیٹوں پر شکست ہوئی ہے۔ پی ٹی آئی کے مرکزی سیکرٹری جنرل نے کہا کہ ملتان آنے کا مقصد پارٹی تنظیم کو دوبارہ متحرک کرنا ہے۔ وزیر اعظم کی خصوصی ہدایت پر جنوبی پنجاب کے ترقیاتی پیکج پر کام جاری ہے۔ وزارت خارجہ سے متعلق ایک سوال پر اسد عمر نے کہا کہ ہماری خارجہ پالیسی کامیابی سے درست سمت کی جانب گامزن ہے، جو لوگ ہمیں امریکہ سے ڈراتے تھے وہ آج پاکستان کی تعریف کرتے ہیں۔ وزیر توانائی حماد اظہر کہتے ہیں کہ ماضی میں ایک دوسرے کو سڑکوں پر گھسیٹنے کے دعوے کرنے والے آج ایک دوسرے کی دعوتیں کر رہے ہیں۔ تمام کرپٹ لوگ مل کر ایک دیانتدار شخص کے خلاف مہم چلا رہے ہیں۔ لاہور میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت نے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کر دیا ہے، ترقی کا یہ سفر آئندہ 5 سال بھی جاری رہے گا۔ وزیر توانائی حماد اظہر نے کہا کہ ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ وزارتوں کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ حلقے میں سوئی گیس پریشر میں کمی کے مسئلے کو حل کر دیا گیا ہے، عوام سے کیے گئے تمام وعدوں کو پورا کریں گے۔ ایک نیا واویلا شروع ہوا ہے اپوزیشن کی طرف سے، لوگ کرپشن کے خلاف تحریک چلاتے ہیں۔ یہ پہلی دنیا کی تاریخ میں ایسے ہوا ہے کہ سارے کرپٹ لوگوں نے اکٹھے ہو کے ایک ایماندار آدمی کے خلاف تحریک چلانے کا فیصلہ کیا۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر مملکت فاروق حبیب نے کہا ہے کہ اپوزیشن کی ملاقاتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، عام انتخابات اپنے وقت پر ہوں گے۔ فیصل آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر مملکت نے کہا کہ اپوزیشن والے اپنی چوری بچانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ 31 مارچ تک پنجاب بھر کے شہریوں کو صحت کارڈ کی سہولت میسر ہوگی۔ حافظ محمد علی عابد کی رپورٹ دیکھیے۔ وزیر مملکت فاروق حبیب نے کہا کہ اتحادی ہمارے ساتھ ہیں اور ان سے اپوزیشن کی ملاقاتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کو صرف اپنی لوٹی ہوئی دولت کی فکر ہے، انہیں ملکی مفادات سے کوئی غرض نہیں۔ جن کو یہ کبھی ملنا نہیں پسند کرتے تھے، ہم نے ان کی بھی شکلیں دکھا دی ہیں ان کو، تو اچھی بات ہے۔ سب کی جو ہے وہ چائے کی دکان چل پڑی ہے اور ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ اگر عمران خان نہ ہوتا تو آصف علی زرداری کا شہباز شریف کی شکل دیکھتا یا شہباز شریف آصف علی زرداری کی شکل دیکھتا؟ انہوں نے تو سڑکوں پہ ایک دوسرے کو گھسیٹنا تھا۔ وزیر مملکت نے کہا کہ قومی صحت کارڈ انسانیت کی خدمت کا شاندار منصوبہ ہے اور جو افراد ابھی تک اس میں رجسٹرڈ نہیں ہوئے وہ فوری طور پر اپنی رجسٹریشن کروائیں۔ 32 لاکھ خاندان جو تقریباً ہماری 1.25 کروڑ سے زائد کی آبادی بنتی ہے، فیصل آباد، ٹوبہ، جھنگ، چنیوٹ کی، جن کو ہیلتھ کارڈ 9 فروری کو وہ اہل ہو چکے ہیں۔ 20 لاکھ سے زائد جو پیشنٹس ہیں وہ ہیلتھ کارڈ سے اپنا علاج کروا چکے ہیں۔ خواتین کو خاص میں میسج دینا چاہتا ہوں جن کی نئی شادیاں ہوئی ہیں
وہ اپنے خاوند کے ساتھ اپنے شناختی کارڈ کا اندراج کروائیں تاکہ آپ سب جو ہے وہ اہل ہو سکیں اپنی اس صحت کارڈ کی سہولت کے حوالے سے۔ فاروق حبیب نے کہا کہ بلاول بھٹو، مراد علی شاہ اور بلوچستان کی حکومت سے بھی ہم نے کہا ہے کہ وہ جلد از جلد اپنے صوبوں میں ہیلتھ کارڈ کا اجرا کریں۔ اس سے قبل وزیر مملکت نے مختلف ہسپتالوں کا دورہ کیا اور صحت کارڈ سے مریضوں کو دی جانے والی سہولتوں کا جائزہ لیا۔ حافظ محمد علی عابد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، فیصل آباد۔ وزیر دفاع پرویز خٹک کہتے ہیں کہ حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے والی جماعتیں عوام کا اعتماد کھو چکی ہیں۔ اپوزیشن جماعتوں کو ڈرامے بازی سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ نوشہرہ میں پریس کلب میں خطاب کرتے ہوئے وزیر دفاع نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کی حکومت اپنی آئینی مدت پوری کرے گی۔ اپوزیشن جماعتیں عدم اعتماد اور لانگ مارچ کا نعرہ پہلے بھی لگا چکی ہیں، انہیں پہلے کی طرح ندامت کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ پرویز خٹک نے کہا کہ صحافی معاشرے کی عکاسی کرتے ہیں، صحافیوں کو تنقید برائے تنقید کی بجائے اصلاح کی پالیسی اپنانی چاہیے، صحافی کو اشاعت سے پہلے خبر کی تصدیق کر لینی چاہیے۔ ناظرین، پانی کے تحفظ کو یقینی بنانا موجودہ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ ڈیمز کی تعمیر سے زرعی ضروریات کے لیے پانی کی دستیابی کے ساتھ ساتھ سستی بجلی کے حصول میں بھی مدد ملے گی۔ ہائیڈرو پاور ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بین الاقوامی سمپوزیم کل اسلام آباد میں ہو رہا ہے، جس سے وزیر اعظم عمران خان خطاب کریں گے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات آپ جان سکیں گے اکرام اللہ محسود سے ان کی اس رپورٹ میں۔ کہا جاتا ہے کہ ملک میں پانی کی کمی کو پورا کرنے پر توجہ نہ دی گئی تو یہ صرف ملک کی داخلی سلامتی ہی نہیں بلکہ خطے کی امن کے لیے بھی خطرہ بن سکتا ہے۔ ملک میں نئے ڈیمز کی تعمیر نہ ہونے کے باعث ہر سال 34 ملین ایکڑ فٹ پانی سمندر برد ہو کر ضائع ہو رہا ہے۔ پانی کے ذخائر کا ملک کی ترقی میں نمایاں کردار ہے۔ زمین موجود ہے لیکن قلت آب کے باعث کئی مسائل جنم لے رہے ہیں۔ پانی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے کئی دہائیوں کے بعد پہلی مرتبہ 3 بڑے ڈیمز تعمیر کیے جا رہے ہیں۔ آئندہ 10 برس میں 10 ڈیمز بنیں گے۔ اسی طرح ملک کی توانائی کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے پن بجلی منصوبوں کے لیے بھی ٹھوس اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اسلام آباد میں پاکستان ہائیڈرو پاور ڈیولپمنٹ پر بین الاقوامی سمپوزیم ہو رہا ہے، جس سے وزیر اعظم عمران خان اہم خطاب کریں گے۔ سمپوزیم میں مختلف ملکوں سے کئی عالمی ماہرین شرکت کر رہے ہیں۔ سمپوزیم میں ملک میں پن بجلی اور پانی کی کمی کو پورا کرنے کے سلسلے میں ماہرین مالی اور تکنیکی امور پر روشنی ڈالیں گے۔ ماضی میں ان شعبوں کو نظر انداز کرنے والے حکمرانوں اور پالیسی ساز اداروں کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے کہ انہوں نے پانی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ذخائر کی تعمیر کے لیے اقدامات کیوں نہیں اٹھائے۔ اکرام اللہ محسود، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے قارئین کے لیے بے پناہ علم، تحقیقی کام، مستقبل کی دنیا اور تاریخ کے ابواب رکھنے والی 10 قابل قدر کتابوں کو اس سال پڑھنے کی سفارش کی ہے۔ اپنے ویڈیو پیغام میں صدر مملکت نے قارئین پر زور دیا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کائنات کے لامحدود علم کے حصول کے لیے اپنی جستجو کو بجھاتے رہیں۔ کتب بینی کی عادت قاری کی ذہنی صلاحیت کو بڑھانے میں مدد دیتی ہے۔ تلاش جو ہر انسان کی ہوتی ہے، اسی تلاش کے اعتبار سے میرا مطالعہ جو ہے وہ بہت وسیع رہتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ علم دنیا میں اتنا ہے اور وقت بہت محدود۔ بنیاد جو ہے وہ قرآن کا اور اسلامی تاریخ کا مطالعے سے شروع ہوتی ہے۔ جب میں اس کے بعد دیکھتا ہوں اپنی پرائرٹیز کے اندر تو مجھے پاکستان کی تاریخ اور بڑے صغیر کی تاریخ پر توجہ دینے کی خواہش ہوتی ہے۔ پھر آج کل کے حالات کے اعتبار سے ایک کتاب کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے، وہ ہے خوشونت سنگھ کی اینڈ آف انڈیا۔ انہوں نے اس کتاب کے اندر یہ کہا ہے کہ انڈیا کو پاکستان ڈسٹروائے نہیں کرے گا، یہ اپنے اندر سے خود اپنے آپ کو ڈسٹروائے کر رہا ہے۔ اور جس طرح سے ہندوتوا کی کیفیت بڑھی ہے، مسلمانوں کے ساتھ یہ کیا سلوک کر رہے ہیں، اپنی مائنورٹیز کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں، یہ دعویٰ کرتے تھے سیکولر انڈیا کا۔ اب جو دنیا کے اندر تبدیلی آ رہی ہے، جو آپ جانتے ہیں، میں آئی ٹی کے حوالے سے اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے، ان تبدیلیوں کے حوالے سے، تو ایک کتاب ہے پیٹر ڈائمینڈس کی اور اسٹیون کوٹلر کی The Future is Faster Than You Think۔ اس نے تو یہ تک کہا ہے کہ تم کوئی غلطی مت کرنا، اگلے 10 سال میں مر مت جانا کسی غلطی کی وجہ سے، کیونکہ اگلے 10 سال کے بعد ہر سال زندگی کی طوالت کے بہت ساری کیفیات آ رہی ہیں۔
اور ناظرین، اب بات کرتے ہیں بھارتی ریاست راجستھان کے دل حکومت جے پور کی، جہاں مسلمان خواتین نے حجاب پر پابندی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ انہوں نے ہاتھوں میں پوسٹرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر حجاب پہننے کے حق میں اور پابندی کے خلاف نعرے درج تھے۔ خواتین کا کہنا تھا کہ اگر وزیر اعظم نریندر مودی اور وزرائے اعلیٰ کو پارلیمنٹ میں مخصوص لباس پہننے کی آزادی ہے تو عوام کو اس سے کیوں محروم رکھا جا رہا ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ آئین کے تحت دیے گئے حقوق کو ختم نہ کیا جائے اور نہ ہی کسی بہانے سے ہماری آزادی چھینی جائے۔ گزشتہ ہفتے کرناٹک میں وزیر تعلیم کے حکم پر متعدد تعلیمی اداروں میں طالبات کے حجاب میں داخلے پر پابندی عائد کر دی گئی تھی، جس کے خلاف بھارت میں احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ ناظرین، بھارت کی موجودہ صورتحال اور معروف بھارتی صحافی رانا ایوب کے ہولناک انکشافات، بین الاقوامی ایجنسیوں نے بھارت کو اقلیتوں کے لیے جہنم قرار دے دیا ہے۔ بی بی سی کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے رانا ایوب نے کہا کہ مسلمان لڑکیاں اپنے بنیادی حقوق کے لیے لڑ رہی ہیں، حجاب پہننے کا فیصلہ ان کا حق ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں پر حملے کیے جا رہے ہیں، بی جے پی کے لیڈر قرآن پاک پر پابندی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ یہ کیسا کلچر ہے جو زعفرانی اسکارف پہنے مردوں کو مذہبی نعرے لگانے اور نوجوان مسلمان خواتین کو حجاب میں تعلیمی اداروں کے احاطے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتا؟ What kind of culture allows 100 men in saffron scarves chanting Jai Shri Ram, glory to Lord Ram, and hounding a young Muslim woman, not allowing her to enter the educational premises? I mean, I was appalled. I was appalled that Miss Munot did not have any consideration for the Indian Constitution, but conveniently looked towards the Quran, which members of the BJP have time and again said that the Quran should be banned. I like how the ruling party spokesperson cherry-picked certain points, completely ignoring that Article 25 of the Indian Constitution gives every right to every citizen of this country, and Mr. Modi cannot change the Indian Constitution. The girls are fighting for their fundamental right. Whether they want to wear it, whether they do not want to wear it, it is their individual choice. خبروں کا سلسلہ ابھی جاری ہے، لیکن یہاں پر لے رہے ہیں ایک بریک۔ ساتھ رہیے گا۔ کیا آپ کو یہ حقائق تکلیف سے محسوس ہوتے ہیں کہ ہمارے ملک میں 18 سال سے کم عمر ہر 5 میں سے ایک بچی کی شادی کر دی جاتی ہے؟ عالمی تنظیم گرلز ناٹ برائڈز کے مطابق پاکستان میں ہر سال 30,000 کم عمر مائیں زچگی کے دوران موت کا شکار ہو جاتی ہیں اور 4,16,000 بچے پیدائش کے وقت ہی فوت ہو جاتے ہیں۔ ان اموات سے نجات ممکن ہے۔ ان کی سب سے بڑی وجہ کم عمر کی شادی ہے۔ ہم ان کو صحت مند زندگی دے سکتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ میری طرح آپ کی بھی خواہش ہوگی کہ آپ کی بیٹی یا آپ کے خاندان کی ہر بچی اور اس کی اولاد زندگی کی خوشیاں سمیٹے۔ کم عمر شادی سے پاک معاشرہ، صحت مند معاشرہ۔ ویلکم بیک ناظرین، اور خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں گے آج جب بھارت میں خواتین کا قومی دن منایا جا رہا ہے، مودی کی فسطائی بھارتی حکومت مقبوضہ جموں کشمیر میں خواتین کو تحریک آزادی کشمیر کا حصہ ہونے کے باعث مسلسل جارحیت کا نشانہ بنا رہی ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق مقبوضہ علاقے میں جنوری 1989 سے 1 فروری 2022 تک 11,247 کشمیری خواتین کو قابض بھارتی فوجیوں نے اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا اور 22,941 کو بیوہ کر دیا۔ کشمیر کی بہت سی بیٹیاں نیم بیواؤں کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں کیونکہ بھارتی فورسز ان کے شوہروں کو گرفتار کر کے نامعلوم مقامات پر منتقل کر چکی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے وائس چیئرمین غلام احمد گلزار نے ایک بیان میں کہا کہ 10 لاکھ سے زائد بھارتی فوجیوں کی موجودگی میں علاقے کے لوگ جنگ کے سائے میں جہنم جیسی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ جموں کے علاقے روپ نگر میں احتجاجی دھرنے سے خطاب کرتے ہوئے حریت رہنما امیر شاہد سلیم اور سکھ رہنما نریندر سنگھ خالصہ سمیت مقررین نے کہا کہ RSS کی حمایت یافتہ BJP حکومت کشمیریوں کی زندگیاں تباہ کر رہی ہے۔
یہاں پر آپ کو بتائیں کہ خیبر پختونخوا کے 13 اضلاع میں ری پولنگ ہوئی ہے اور ڈی آئی خان، بنو اور کوہاٹ کی تحصیل درہ آدم خیل میں مجموعی طور پر پرامن ماحول رہا۔ تفصیل دیکھیے اس رپورٹ میں۔ خیبر پختونخوا کے 13 اضلاع میں امن و امان کی صورتحال تسلی بخش رہی۔ ان انتخابات میں ڈیرہ اسماعیل خان سٹی میئر کی سیٹ بہت اہمیت کی حامل ہے۔ ملک کی بڑی سیاسی جماعتوں نے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف اتحاد بنا لیا تھا اور وہ اس سیٹ پر اپنے اثر و رسوخ کے ذریعے قابض ہونا چاہتی تھیں۔ علاقے میں پیپلز پارٹی اور اے این پی کے اتحاد کے باعث اے این پی نے اپنا امیدوار کھڑا نہیں کیا۔ اسی طرح جے یو آئی فے کے امیدوار کو پی ڈی ایم کی سپورٹ رہی۔ سٹی میئرشپ کی سیٹ پر تحریک لبیک پاکستان کا امیدوار بھی میدان میں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار عمر امیر خان گنڈاپور اپنی جیت کے لیے پر امید ہے اور غیر حتمی نتائج کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار برتری کے حامل ہیں۔ بنو کی تحصیل بکاخیل کی چیئرمین شپ میں پاکستان تحریک انصاف کا امیدوار مقابلے کی دوڑ میں شامل نہیں ہوا۔ اب اس سیٹ پر اے این پی اور جے یو آئی فے کے مابین کانٹے دار مقابلہ ہوا۔ تحصیل درہ آدم خیل میں 19 دسمبر کو جلاؤ گھراؤ اور امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر الیکشن ملتوی ہوا۔ یہاں بھی چیئرمین شپ کے لیے دوبارہ پولنگ ہوئی۔ اس سیٹ پر کل 11 امیدوار تھے، جن میں سے 7 امیدواروں نے الیکشن کا بائیک آؤٹ کیا۔ بائیک آؤٹ کرنے والوں میں پی ٹی آئی کے سیف الرحمان بھی شامل ہیں۔ پولنگ کا عمل انتہائی سست روی کا شکار رہا۔ بعض پولنگ سٹیشنز پر ووٹ پول نہیں ہو سکے۔ بائیک آؤٹ کرنے والوں نے پشاور ہائی کورٹ میں الیکشن ملتوی کرنے کی درخواست کی، جو کہ رد کر دی گئی۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے ری پولنگ کا عمل مکمل ہونے پر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے تعاون کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ بلدیاتی انتخابات سے جمہوری اقدار کو استحکام ملے گا۔ وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ قانون کو ہاتھ میں لینے والوں کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اپنے ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ مشتعل جتھوں سے قانون کی پوری قوت سے نپٹا جائے گا۔ وزیراعظم نے آئی جی پنجاب سے میاں چنو واقعے میں ملوث افراد اور غفلت کے مرتکب پولیس اہلکاروں کے خلاف کارروائی سے متعلق رپورٹ طلب کر لی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین نے کہا ہے کہ سیالکوٹ اور میاں چنو جیسے واقعات اشروں سے نافذ تعلیمی نظام کا حاصل ہے۔ اپنے ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ نظام تعلیم میں شدت پسندی کے تباہ کن رجحانات کی طرف بارہا توجہ دلائی ہے۔ یہ مسئلہ قانون کے نفاذ کا بھی ہے اور سماج کی تنزلی کا بھی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار میاں چنو میں افسوسناک واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے انسپکٹر جنرل پولیس سے رپورٹ طلب کر کے غیر جانبدارانہ تحقیقات کا حکم دے چکے ہیں۔ دوسری جانب تشدد سے نامعلوم شخص کے قتل کا مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے۔ خانیوال میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے علامہ طاہر اشرفی نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے واقعے کا فوری نوٹس لیا ہے، کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے۔ وزیراعظم عمران خان نے 2 جنگلی بلیوں کی زندگیاں بچا کر نیشنل مارگلا ہلز پارک میں واپس چھوڑنے پر محکمہ جنگلی حیات کی تعریف کی ہے۔ اپنے ٹویٹ میں وزیراعظم نے کہا کہ جنگلی حیات کا تحفظ اور سیاحت کے فروغ کے لیے پرعزم ہے۔ وزیراعظم عمران خان نے جنگلی بلیوں کو نیشنل پارک میں چھوڑنے کی ویڈیو بھی شیئر کی۔ یہ چلتے ہیں آپ کو افغانستان، جہاں سے خبر ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن کی طرف سے افغانستان کے امریکہ میں منجمد $7 بلین کی رقم میں سے نصف 9/11 حملوں کے متاثرین کو دینے کے فیصلے پر افغان شہری سراپا احتجاج کر رہے ہیں۔ سابق افغان سیاستدانوں، عوام، ماہرین تعلیم نے فیصلے پر شدید برہمی کا اظہار کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ صدر جو بائیڈن نے مشکلات میں گھرے افغان شہریوں کے پیسوں کا غلط استعمال کیا ہے۔ اس عمل کا امریکہ میں دہشت گردی سے کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں۔ ماہرین نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی صدر کی طرف سے منجمد اثاثوں کی غلط تقسیم افغان معیشت کے لیے ایک ناقابل تلافی نقصان ہوگا۔ ناظرین، امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے کہا ہے کہ یوکرین معاملے پر روس اور یورپ کے درمیان تناؤ ختم کرنے کے لیے سفارتی راستہ اب بھی موجود ہے۔ یہ بات انہوں نے جاپان اور جنوبی کوریا کے وزیر خارجہ کے ساتھ مشترکہ نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ امریکی وزیر خارجہ نے بتایا کہ روسی ہم منصب سے ٹیلی فون پر گفتگو میں واضح کیا ہے کہ اگر ماسکو نے جارحیت کا راستہ اختیار کر کے یوکرین پر حملہ کیا تو امریکہ اور اس کے اتحادیوں کا رد عمل تیز اور شدید ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ صدر جو بائیڈن اور ان کے روسی ہم منصب ولادیمیر پوٹن کے درمیان گفتگو میں بھی واضح کیا گیا ہے کہ اگر روسی فوج نے حملہ کیا تو اسے سخت رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا۔
यूक्रेन पर रूसी हमले के खदशे के पेश नज़र अमरीका, बरतानिया और जर्मनी समेत दर्जन से जायद मुल्कों ने अपने शहरियों को यूक्रेन से निकल जाने की हिदायत की है। मगरबी ममालिक का कहना है कि रूस किसी भी वक्त यूक्रेन पर हमला कर सकता है। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने कैफ में भी अपना सिफारत खाना बंद कर दिया है। यूरोप में सिक्योरिटी और ताउन के लिए काम करने वाली अमरीकी तंजीम OSCE के अमले को भी यूक्रेन के मशरकी शहर दुनेत्स्क से निकल जाने की हिदायत की गई है। नाज़रीन, 30 से जायद रूसी जंगी बहरी जहाज़ों ने रूस के ज़ेर कब्ज़ा यूक्रेन के इलाके क्रीमिया के करीब बहर अस्वद में जंगी मशकें शुरू कर दी हैं। आपको बताते चलें कि वज़ारत दिफ़ा के सरकारी अखबार के मुताबिक मशक में मुख्तलिफ अक़साम के बहरी बेड़े शामिल हैं जो समंदर, साहिल और फ़ज़ाई अहदाफ पर मिज़ाइल और तोपखाने से हमला करने की सलाहियत रखते हैं। अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक मशक का मकसद जज़ीरा नुमा क्रीमिया की साहिली पट्टी, बहर अस्वद के बहरी बेड़े के अड्डों, रूस के इक़्तिसादी और बहरी मवासलाती सहूलियात और इसके समुद्री हिस्से को मुमकिना फ़ौजी ख़तरात से बचाना है। इससे कबल मगरबी अक़वाम की जानिब से मुतनब्बे किया गया था कि यूक्रेन में जंग किसी भी लम्हे शुरू हो सकती है। मशक़ी यूक्रेन की सरहद पर हज़ारों रूसी फ़ौजी और भारी हथियार तैनात हैं। रूस का मुतालबा है कि मगरबी दिफाई इत्तेहाद मशरकी यूरोपीय ममालिक को अपना रुकन न बनाए। बहुत शुक्रिया समी आपका। खेलों का अहवाल आपने जाना। PSL 7 में क्या हो रहा है, तफसीलात आपको बताई समी इकबाल ने। कुछ और खबरें शामिल करेंगे और आपको बताएं कि NCOC के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना से मजीद 41 अफराद जान की बाजी हार गए हैं, जबकि 24 घंटों की बात करें तो इस दौरान 3206 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं शाहरुख शफी। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना से मजीद 41 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 3206 नए केस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 5.79% रिकॉर्ड की गई। पंजाब में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 733 नए केसेस सामने आए हैं। इस तरह सूबे में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 12,203 हो गई है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान पंजाब भर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 3.4% रिकॉर्ड की गई। लाहौर में कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस की शरह सबसे ज्यादा 7.9% रिकॉर्ड की गई। रावलपिंडी में 2.4%, फैसलाबाद 3.8%, जबकि मुल्तान 2.4% और गुजरांवाला में 0.9% रिकॉर्ड की गई। कोरोना से बचाव के लिए रीच एवरी डोर मुहिम कामयाबी से जारी है और शहरियों की घर घर जाकर वैक्सीनेशन की जा रही है। उधर गिलगित बल्तिस्तान में यौमिया कोरोना फैलने की शरह 19.03% रिकॉर्ड की गई है। गिलगित बल्तिस्तान में इस वबा से अब तक 11,183 अफराद मुतासर हुए हैं, जिनमें से 10,541 सेहतियाब जबकि 189 जाँ बहक हुए हैं। खैबर पख्तूनखा में कोरोना वबा से मजीद 17 अफराद जाँ बहक हुए हैं। सूबे में इस मोहलिक वबा से जाँ बहक होने वालों की तादाद 6,130 हो गई है। सूबे में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 10,778 लोगों के टेस्ट किए गए, जिनमें 968 केसेस मुस्बत रिपोर्ट हुए। सूबे में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 8.9% तक पहुंच गई है। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशियात चौधरी फवाद हुसैन ने अपने हल्के में मसरूफ़ तरीन दिन गुजारा। हल्के के अवाम से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत अवाम की खिदमत के लिए पुरअज़्म है। तफसील बताएंगे यासिर हुसैन। पिंड दादन खान में जलालपुर इरिगेशन कैनाल मंसूबे के दौरे के मौके पर वजीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन को मंसूबे पर ब्रीफिंग दी गई। वफाकी वजीर ने मंसूबे को बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत की। जलालपुर इरिगेशन कैनाल मंसूबे से इलाके की तकरीबन 1.5 लाख एकड़ अराजी सैराब होगी, जबकि पीने का साफ पानी भी दस्तयाब होगा। चौधरी फवाद हुसैन पिंड दादन खान में नोशकी पंजगोर में दहशतगर्दी के हमले में शहीद होने वाले पाक फौज के जवान बाबर हफीज शहीद के घर गए और शहीद के वालिद से दिली ताज़ियत का इजहार किया। उन्होंने कहा कि बाबर हफीज शहीद ने दहशतगर्दों का दिलेरी से मुकाबला किया। मुल्क व कौम के लिए उनकी कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। कौम गम की इस घड़ी में बाबर हफीज शहीद के अहल खाना के साथ खड़ी है। चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि शोहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। पाकिस्तान की रियासत और हुकूमत शोहदा के खून के एक एक कतरे का हिसाब लेगी। चौधरी फवाद हुसैन जहलम में नंबरदार ऑफ अब्दुल्लापुर चौधरी मोहम्मद अशरफ ओरा के घर गए और उनकी अहलिया के इंतकाल पर ताज़ियत की। उन्होंने कहा कि दुख की इस घड़ी में गमजदा खानदान के साथ बराबर के शरीक हैं। वजीर इत्तलात मंडी बहाउद्दीन में चौधरी असलम मार्थ के घर भी गए और उनके इंतकाल पर मरहूम के बेटों से इजहार ताज़ियत किया। वजीर इत्तलात ने असलम मार्थ मरहूम के एसाल सवाब के लिए फातिहा ख्वानी भी की। यासिर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। दोनों जहां तेरी मोहब्बत में हार के, वो जा रहा है कोई शब गम गुजार के। नाजरीन, शायरी में नई रिवायात के अलंबरदार और अमीन और तरक्की पसंद शायर फैज़ अहमद फैज़ की
111ਵੀं सालगिरह है। तफसील बता रहे हैं मोहम्मद शकील मलिक। फैज़ अदब के उफ़क़ पर चमकने वाला ऐसा आफताब है जिसने दुनिया अदब को कभी ना खत्म होने वाला उजाला दिया। 13 फरवरी 1911 को सियालकोट के एक मोअज़्ज़ज़ घराने में आंख खोलने वाले फैज़ ने महज 4 साल की उम्र में कुरान हिफ्ज़ करना शुरू किया। फैज़ ने 1933 में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से MA इंग्लिश और बाद में ओरिएंटल कॉलेज से MA अरबी किया। शायरी की इब्तिदा गज़ल से की और रफ्ता रफ्ता नज़्म की तरफ माइल हुए। ताहम दोनों असनाफ में उनकी कुदरत से अहले अदब आज भी फैज़याब हो रहे हैं। शायरी में जुदागाना अंदाज़े ब्याह के बायस वो सबसे मुमताज़ ठहरे। फैज़ की शायरी अपने अंदर रोमानवी अंदाज समेटे हुए है, मगर इसमें मुसावात और आज़ादी का पैगाम है। बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, बोल ज़बान अब तक तेरी। फैज़ अहमद फैज़ ने शायरी में जो तरक्की पसंदाना रविश इख्तियार की, उसकी वजह से उन्हें मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा। उनके यहाँ रिवायत के तमाम शेरी महासिन और जदीद तर लहजे का भरपूर इम्तजाज दिखाई देता है। उनका तसव्वुर इश्क मुख्तलिफ है और ये अमली और इनकलाबी सूरत में उनकी शायरी का मौजू बनता है। फैज़ तालीम व तदरीस के शोबे से भी वाबस्ता रहे। उन्हें पाकिस्तान टाइम्स और उर्दू अखबार अमरोज़ के चीफ एडिटर होने का भी एजाज़ हासिल है। फैज़ की अदबी खिदमात के एतराफ़ में उन्हें निशान इम्तियाज़, लेनन पीस अवार्ड समेत कई मुल्की और बैन अल-अक़वामी एजाज़ात से नवाजा गया। मोहम्मद शकील मलिक, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, लाहौर। अस्सलाम वालेकुम। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ मैं हूँ अब्दुल कदीर। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि जनूब मगरबी बलोचिस्तान और बालाई इलाकों में मतला अब्र आलूद रहेगा। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत लह -14, अस्तौर -9, काला -8, स्कर्दू, गोपेस, हुंजा -7, चुपैया -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।